اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جب انسان کو یہ پتا ہے کہ مجھے اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا اور آزمائش میں کامیاب میں نے ہونا ہی ہے، کیونکہ ناکامی پھر یہ بہت بڑی ناکامی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے بنایا اسی میں پورے نہیں اترے، تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی. تو اب یہ جو ہے نا کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا شادی بیاہ دعوتیں اٹینڈ کرنا، جہاں مقصد پہ زد پڑ رہی ہوگی آپ کھانا چھوڑ دو گے. کھاؤ گے آپ جب تک وہ کھانا مقصد حیات میں رکاوٹ نہیں بن رہا. آپ صبح ناشتہ کرتے ہو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو کر لو ناشتہ، لیکن رمضان میں صبح ناشتہ الاؤ ہے، وہاں اللہ ناراض ہوگا. تو آپ کہو گے بھائی کھانا میری ضرورت تھی، میرا مقصد نہیں تھا، اور آزمائش میں کامیاب ہونا میرا مقصد ہے، لہذا ایسے موقع پہ میں کھانا چھوڑ دوں گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب میں جلدی سے آگے چلتا ہوں تاکہ آیت کمپلیٹ ہو. تو اصل مقصد کیا ہوا؟ آزمائش. اب آگے اللہ نے بتایا کہ آزمائش میں امتحان ہے کس چیز کا. یہ تو اہم سوال ہے نا. بھائی آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا، اب آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گولے گنڈے کھا رہے ہیں، آپ جناب گول گپے منگوا رہے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں تپائی پہ اور کبھی پانی پی رہے ہیں. ایگزامینر آیا، اس نے بولا بھائی آپ کو یہاں پیڑے کھانے کے لیے نہیں بٹھایا ہم نے، یہاں ہم نے امتحان کے لیے بٹھایا ہے. تو فوراً آپ سوال پوچھیں گے کس چیز کا امتحان ہے؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آج کل جو طلبہ ہیں نا ایگزامینیشن ہال میں، ان کو پتا یہی نہیں پتا ہوتا ہم یہاں آئے ہوئے کیوں ہیں. پھر اگلا ان کا سوال ہوتا ہے یار فزکس کا پیپر ہے یا میتھ کا ہے، کچھ پتا نہیں ہوتا ان کا. تو اگلا سوال کیا ہوگا بھائی کس چیز کا امتحان ہے؟ تو ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہاں تمہارا امتحان ہے. اب اگلا سوال کیا ہے؟ کس چیز کا امتحان ہے؟ اس میں بھی لوگوں کی بہت ساری آراء ہیں. زبان سے تو سب کا ایک ہی دعویٰ ہے، لیکن عمل سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم کون ہم میں سے کتنے زیادہ وظیفے پڑھ کے جاتا ہے دنیا سے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لہذا ان کا زور سارا کس پر ہے؟ وظیفوں پر. صبح و شام یہ کام ہو جائے تو اس کا یہ وظیفہ، یہ والا کام ہو جائے اس کا یہ وظیفہ، بندش لگی ہوئی ہے تو اس کے توڑ کا یہ وظیفہ. بعض لوگ مقصد حیات کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی غیر مسلم تو کہتے ہیں کوئی مقصد نہیں، موج مستی کرو، نائٹ کلب جاؤ، ناچو گاؤ، انجوائے کرو. جیسے انگریز کا میں نے بتایا تھا نا اسٹائل، انجوائے کرو. کیا ہے وہ انگلش میں بولتا ہے وہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے زندگی کو اپنا تنگ بنایا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکات. ابا اولڈ ہاؤس میں، کیونکہ وہ ابا رکھیں گے گھر میں تو انجوائے کیسے کریں گے لائف کو؟ ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں ابا کو بھی اولڈ ہاؤس میں جمع کرو، وہ وہاں انجوائے کریں لائف کو، ہم یہاں کریں انجوائے. تو انگریز کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا مقصد حیات ہے، تو ان کی مختلف تعبیرات ہیں. بعض لوگ جو اکثریت ہے ہم میں دینداروں کی، وہ کیا کہتی ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا، یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ. بعض کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہے انسانیت کی خدمت، یہ ہے مقصد حیات. لہذا وہ پورا زور کس پہ لگاتے ہیں؟ بولو بھائی، انسانیت کی خدمت پہ. حالانکہ یہ مقصد حیات نہیں ہے. تبھی قربانی کے دنوں میں ان کو اشکالات ہوتے ہیں. یار جتنے کی گائے آ رہی ہے 1 لاکھ کی، وہ 1 لاکھ گائے ذبح کرنے کے بجائے کسی غریب کو کیوں نہیں دے دیتے؟ ہوتا ہے نا بھائی، کسی غریب بچی کی شادی کیوں نہیں کرا دیتے اس میں؟ یہ کیا مولویوں نے گائے بکرے میں ڈال دیا تم لوگ کو کہ 3 دن تک گائے کاٹو بکرے کاٹو؟ کتنا کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ ضائع ہوتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں، ہوتا ہی اشکالات لوگوں کو اشکال کرتے ہیں. بھائی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 5-6 لاکھ روپے جاؤ، چلو فرض حج ہو گیا تو نفل تو کم از کم نہیں ہونا چاہیے نا؟ نفلی حج سے بہتر نہیں ہے کہ اتنا غریبوں کو کھلا دو؟ عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہوگا وہاں جا کے طواف کریں گے، یہ کرو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ بھائی کسی غریب کو کھلا دو، بلی پال لو اس کو کھلا دو، کچھ تو کرو نا انسانی. کیونکہ ان کی نظر میں مقصد حیات کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت. لہذا ان کو حج سمجھ میں نہیں آ رہا. بعض دفعہ وہ انسانیت کی خدمت کے بہانے نماز بھی قضا کر دیتے ہیں.
بعض دفعہ وہ کسی کا دل رکھنے کے لیے حرام بھی کھا لیتے ہیں. بھائی بینک میں یہ بندہ جاب کرتا ہے, سودی بینک میں جاب کرتا ہے, یہ چائے پلا رہا ہے مجھے اپنی حرام آمدن سے, اگر میں نے چائے نہیں پی تو اس کا دل, مکمل کر لیں, ٹوٹ جائے گا, اور میں کسی کا دل ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں تو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں, کسی کا دل ٹوٹ جائے, اس کی کسی کی آنکھوں میں میرا مقصد حیات ہے, میں کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا, ہوتا ہے نا. تو اب وہ بینک میں مینیجر ہے, آپ نے اس کو کہا میں تمہاری چائے نہیں پیوں گا, وہ حرام ہے, وہ تو مسلمان ہے, وہ تو اندر سے ہل جائے گا, اور میں کسی کو باہر سے ہلا سکتا ہوں, اندر سے اندر سے نہیں ہلا سکتا. باہر سے ہل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ باہر سے بھی نہ ہلنے دیں, اندر سے دل اس کا ٹوٹ جائے, نا 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 نا. اسی طرح گھر میں ٹی وی لا کے رکھوں, کیبل نہ لگاؤں, میری بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ روٹھ کے چلی جائے گی. تو میں تو گھر جوڑنے کے لیے, محبتیں پیدا کرنے کے لیے, لڑائیوں کے لیے نہیں ہوں. ہم تو انسانیت میں جو ہے نا محبت کو فروغ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جیسے انگریز میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, بھائی چارگی, سب آپس میں بہن بھائی ہیں, لیکن سمجھتے کسی کو بھی بہن تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, بھائی کا تو چلو ہے, دعوے بہرحال بہت اچھے اچھے ہوتے. انسانیت کی خدمت, کسی کے, ایک مزاحیہ اداکار کا ہم نے بچپن میں کا انٹرویو پڑھا, تو وہ کہہ رہا تھا مجھے خدا نے پبلک کے غم کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, پبلک کو ہنسانے کے لیے پیدا کیا. تو اب وہ ہنسانے کے لیے ہر وہ کام کرے گا جس سے لوگ ہنسیں, چاہے وہ جھوٹ ہو, چاہے وہ سچ ہو, چاہے اس میں کسی کا مذاق ہو رہا ہو, کسی قوم پہ طنز ہو رہا ہو, وہ ہنسائے گا. چاہے اس کے لیے نماز قضا کرنی, اب یہ نہیں کہ ہنسا رہا ہے لوگوں کو, نماز کا ٹائم ہوا ذرا میں آ رہا ہوں نماز پڑھ کے پھر ہنساؤں گا بعد میں. نماز پڑھنے کے بعد تو آدمی پہ ایسی سنجیدگی سی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ جذبہ ہی نہیں رہتا ہنسنے ہنسانے کا. تو بعض لوگ یہ جو فلمی اداکار ہیں یہ کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے, تفریح کے لیے ناچتے بھی ہیں, گاتے بھی ہیں, اور بمشکل ان کی جو عورتیں ہیں بمشکل کوشش کرتی ہیں کہ اتنا کپڑا جسم پہ لگ جائے. ان کی کپڑوں پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑا نہیں لگتا. ان کے جو کپڑے ہیں نا ان پہ پیسہ بہت لگتا ہے مگر کپڑوں پہ کپڑا نہیں لگتا. تو انٹرٹینمنٹ تو اسی میں ہے نا بھائی, وہ پوری ڈھکی ہوئی اگر ہیروئن آئے گی برقعے میں تو کون فلم دیکھے گا. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا. کوئی کہتے ہیں اللہ نے مجھے ماں باپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ بھی غلط ہے. والدین کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا, کرنی چاہیے خدمت, کہیں ایسا نہ ہو آپ چھوڑ دیں خدمت. تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی, وغیرہ اس لیے بنایا وغیرہ اس لیے بنایا وغیرہ اس لیے بنایا. تو اللہ نے مختلف جگہوں پہ اس کو ڈیفائن کیا. جو اصل آیت ہے اس بارے میں وہ اللہ نے بتائی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا مطلب غلامی. عبادت کا صرف نماز روزہ نہیں ہے, عبادت عبد کو کہتے ہیں, عبد جو ہے نا غلام. کیا مطلب, جو آرڈر کروں اس کو فالو کرے. میں اگر کہوں انسانیت کی خدمت کرو تو کرے, میں کہوں خدمت چھوڑ دو تو چھوڑ دے. نہیں یاری بات. میں اگر کہوں کہ لوگوں کو خوش رکھو تو خوش کرے, میں اگر کہوں لوگوں کو ناراض کرو تو میرے کہنے پہ اب لوگوں کو ناراض کرنا شروع کر دے, 4 شادیوں پہ بیان کرنا شروع کر دے, تپانا شروع کر دے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, میرے کہنے پر. اور یہ فتوے دینا شروع کر دے کہ سود خور اس کی آمدن غلط ہے, اس کی چائے پینا جائز نہیں ہے, خود بھی نہ پیے دوسروں کو بھی روکے. آئی بات سمجھ میں. میں اگر بقرعید پہ کہہ دوں کروڑوں کروڑوں روپے اڑاؤ اور جانور لا کے کاٹ دو, بس کھاؤ نہ کھاؤ تمہاری مرضی ہے, کاٹنا واجب ہے, قربانی کا گوشت کھانا واجب نہیں ہے. قربانی میں جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا واجب ہے, اس کا گوشت کھانا سنت ہے, کھاؤ نہیں کھاؤ مرضی ہے. مینا میں جو جانور کٹتے ہیں کروڑوں روپے کی مالیت کے جانور ضائع ہو جاتے ہیں, تو دنیا تو چیخے گی نا کہ اتنی زبردست خوراک انسان کی گوشت, سب سے مہنگی ترین خوراک ہے گوشت دنیا میں, اور سب سے زیادہ مرغوب خوراک گوشت ہے,
اسے مسلمان 3 دن میں اتنا کاٹتے ہیں کہ اگر یہ نہ کاٹتے تو یہ گوشت پورے سال آہستہ آہستہ تقسیم ہوتا, گوشت کے ریٹ نہ بڑھتے, اور مینا میں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں, وہ سب اکثر ضائع. سعودی حکومت بعض دفعہ آگ لگاتی ہے جانوروں کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا, تمہیں میرے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, کیونکہ میں نے پیدا کیا, اپنی پہچان کرا دی کہ میں ہوں سب کچھ. تو ففروا الی اللہ, میری طرف دوڑو, میں جو کام کہوں کرو, جس کام سے منع کروں رک جاؤ. کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو 100 دفعہ ٹوٹے, جڑتا ہے تو 100 دفعہ جڑے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات بھئی, اللہ بھی تو ہے نا کچھ. غیر مسلم کہتے ہیں انسانیت کی خدمت, انسانیت کی خدمت. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسانیت سے رشتہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے سے رشتہ نہیں ہے کوئی. آج کل ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہے کہ مذہب کا رشتہ بعد میں ہے, انسانیت کا رشتہ پہلے ہے. یہ ڈائلاگ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو, مذہب تو لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں, کوئی مسلم ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی کرسچن ہے, لیکن انسان ہونے میں سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو انسانیت پہلے ہے, مذہب بعد میں. بات یہ ہے کہ انسان کا انسان سے رشتہ پہلے ہے یا انسان کا انسان کو بنانے والے سے پہلے رشتہ ہونا چاہیے؟ بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہے یا باپ اور اولاد کا رشتہ پہلے ہے؟ بولو نا بھائی. وہ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں, اس میں برابر ہیں, لیکن ان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ والدین نے. تو بھائی اور باپ کا جب پھڈا ہوگا تو ساتھ کس کا دینا پڑے گا؟ باپ کا, کیونکہ وہ آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنا ہے. تو جو انسان کا جو خالق سے رشتہ ہے وہ پہلے ہے, انسانیت کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ بعد میں. تو خالق کا جو رشتہ ہے وہ جب زیادہ جڑتا ہے جب مذہب کے رشتے کو ترجیح دی جائے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں میرے ماننے والے ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں, میرے انکار کرنے والے وہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. جو مجھے مانتے ہیں ان کو پہلے ان کو ترجیح دو, جو نہیں مانتے وہ دوسرے درجے میں رکھو ان کو. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ظلم کرو, مگر وہ دوسرے درجے میں ہیں. کیونکہ جیسے باپ کہے جو میری اولاد میں جو مجھے مان کے چلتا ہے اس کو میں زیادہ پروٹوکول دوں گا, اور جو میرا باغی ہے محلے والوں سے باپ کہتا ہے اس سے ٹھیک ہے اس کا بھی خیال کرو کیونکہ میری اولاد ہے, مگر وہ والے بچے کا زیادہ خیال کرنا کیونکہ وہ میری مان کے چلتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ میڈیا کے نعرے ہیں جن سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جاتی ہے, غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ خالص عبادت والا مال ہے, یہ صرف میرے کلمہ گو بندوں میں جائے گا, غیر مسلم کو دوسرے صدقات دے سکتے ہیں آپ. تو اللہ نے کیوں پیدا کیا بھائی؟ میری مان کے چلو. اب جہاں اللہ کی مان کے چلنے میں یعنی اللہ دل جوڑنے میں اللہ خوش ہو رہا ہے تو دل جوڑنے کا کام کریں گے. جہاں دلوں کے توڑنے میں اللہ خوش ہو رہا ہے تو ہم اللہ کا دل نہیں توڑیں گے, مخلوق کا دل توڑ دیں گے, مخلوق کا توڑ دیں گے. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے, بہت سارے مسائل. خواتین کے فون آتے ہیں میرے میاں مجھے پردہ نہیں کرنے دیتا, میں کیا کروں, ناراض. میں کہ ناراض کر دو اس کو, کیا خیال ہے بھائی؟ پردہ تو پہلے اللہ ہے, میاں بعد میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ساس پردہ نہیں کرنے دینی, ساس ہے بھائی تو بھائی نہیں مانو ساس کی, پردہ کریں گے ہم. باقی وہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کتنی ہمت ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اصل یہی ہے کہ ہر جگہ دل رکھنے کی ہمیں آرڈر نہیں ہے. ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو وہاں دوسروں کا دل رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس میں مسلمانوں کو دوسری قوموں سے آگے ہونا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے انسانیت کی کیا, جانوروں کی بھی رعایت کا حکم دیا. جانوروں کی بھی آپ نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کرو. کیوں؟ اس کو تکلیف نہ ہو جانور کو, اور ذبح کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا کہ تکلیف نہ ہو. غیر مسلم جن طریقوں سے جانوروں کو مارتے ہیں وہ بہت اذیت ناک ہیں. وہ ذبح کرنے میں رگیں کھلتی ہیں, خون نکل جاتا ہے, تڑپتا بہت ہے جانور مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. بلڈ نکل گیا تو وہ سن ہو گیا نا جسم, اس کو وہ تڑپ رہا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے چھپکلی کی دم کٹتی ہے تو دم کتنا تڑپتی ہے مگر دم کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ دم کے پاس دماغ نہیں ہے اس تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے, اور دم جو تڑپ رہی ہے اس کی تکلیف چھپکلی کو نہیں ہوتی کیونکہ چھپکلی کے پاس اب دم رہی نہیں ہے.
نہیں آ رہی نا بات. چھپکلی کے پاس تڑپتی ہوئی دم کو محسوس نہیں کرے گی, کیونکہ وہ دم اب چھپکلی کی ہے نہیں, اور دم جو اتنا تڑپ رہی ہے اس کو اس لیے تکلیف محسوس نہیں ہوگی کہ دم کے پاس چھپکلی کا دماغ رہا نہیں ہے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی طرف ختم, دماغ سوچنا ختم کر دیتا ہے, اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. جانور تڑپتا بہت ہے مگر دماغ سوچتا نہیں ہے, کیونکہ بلڈ نکل گیا نا. یہ باقاعدہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر کہ سب سے کم تکلیف جو موت میں ہوتی ہے جانور کو, وہ اس طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے جانور ذبح کیا جاتا ہے, لیکن ترس بہت آتا ہے. اور ان کے ہاں جو طریقے ہیں نا مارنے کے, ترس بالکل نہیں آئے گا, اندر سے بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا اسے. تو جب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا, اور اس میں بھی اعتدال سے حکم دیا, کیونکہ انسان دین فطرت ہے. ہندوؤں نے کیا کیا, ضرورت سے زیادہ حسن سلوک کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا کاٹو ہی نہیں. اب وہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, گائے بیٹھی ہوئی ہے روڈ بلاک کر کے, سب احترام میں دائیں بائیں سے گزر رہے ہیں, ٹریفک جام ہو رہا ہے. ابے بھائی اس گائے کو پکڑ کے دم سے کھینچو یار. نہیں جی گائے ہے بھائی, دودھ دیتی ہے. تو اتنا جیسے انگریزوں نے کیا کیا, کتے کو اتنا پروٹوکول دے دیا. ایک عالم کہہ رہے تھے کہ انگریز نے مجھ سے کہا تم لوگ اس کتے سے نفرت کیوں کرتے ہو, کہ یہ تو اتنا جو ہے وہ کارآمد جانور ہے. تو وہ عالم کہتے ہیں, میں نے کہا کہ کارآمد جانور ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کی جو اللہ نے اس میں صفات رکھی ہیں, شکار وکار کرتے ہیں, اس سے پہرے داری کے کام آتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اتنی عزت نہیں دیتے کہ فیملی ممبر بنا لیں, کیونکہ ہے بہرحال کتا. انگریز نے کیا کیا, کتے کی اچھی خصوصیات کی وجہ سے اسے گھر کا فرد بنا لیا, اور جو اپنے بچے تھے ان کو باہر نکال دیا. ٹھیک ہے نا, جو انسان نہ چچا نہ ابا کو بھی باہر نکال دیا. ابا میں بھی تو, ابا میں کتے سے زیادہ اچھی خصوصیات ہیں بھائی, ان کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر رہے ہو تم. کیسی حمقانہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ابا کتے سے تو اچھے تھے نا, ان کو بڑھاپے میں کیا کر دیا, اولڈ ہاؤس میں. اگر ابا میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی, آپ کہہ سکتے ہیں ابا کتے جیسے معاذ اللہ وفادار نہیں تھے, ابا دم نہیں ہلاتے کتے کی طرح, تو ابا میں سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ ابا ہے نا, یہ کوئی کم خصوصیت ہے, انہوں نے جنا ہے آپ کو. تو یہ پاگل ہیں, ان سے آپ چیزیں لیں, پنکھے لیں, موبائل لیں, ان کی تہذیب کو فالو مت کریں. بھائی تہذیب وہ ہے جو اسلام نے بتائی ہے, لائف اسٹائل اسلام نے بتایا ہے, اسلام نے ہمیں سائنس نہیں سکھائی ہے. تو سائنس آپ ان سے لے سکتے ہیں, جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں قرآن و سنت نے بتایا ہے, وہ ہمیں قرآن و سنت سے لینا ہے, وہ ہمیں جیپنیز سے اور فرانسیسیوں سے اور گوروں سے نہیں لینا. تو کتے سے ٹھیک ہے کام لیں آپ, مگر گھر کے باہر باہر رہے, وہ اندر نہ لائیں اس کو ساتھ. تو کیا بات چل رہی تھی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیوں بنایا, بولو بھائی, عبادت کے لیے. عبادت میں غلامی میری مانو. اللہ جب کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھیں گے. بعض دفعہ اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ ہوں, کہیں اپنی مرضی سے نماز نہ شروع کر دو, تو نماز پر بھی اللہ پابندی لگا دیتے ہیں. اب سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنا حرام, کیوں؟ سجدہ تو اچھی چیز ہے, بس اللہ نے منع کر دیا. نہیں ہو سکتا بھائی, نہیں ہو سکتا. زوال کے وقت جب سورج بالکل سر پر ہو نماز پڑھنا حرام. ابھی عبادت کر رہے خوش, کتنا رو رہا ہے اللہ کے, ہوں اللہ کہے گا یہ تیری عبادت نا اپنی مرضی سے ہے, یہ میرے حکم کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں, تو جو اللہ نے جیسا کہہ دیا ویسا کریں گے, جس سے منع کر دیا یہ امتحان ہے. اب اس امتحان میں کوئی 100 نمبر سے پاس ہوگا, کوئی 99 نمبر سے پاس ہوگا. اس میں جو پاسنگ مارک ہیں وہ کتنے ہیں بولو؟ 1 نمبر. 1 نمبر والا پاس نہیں ہے, بتائیں, سوال ہے آپ لوگوں سے. 100% والا تو وہ تو چیمپئن ہو گیا نا. میں پاسنگ مارکس کی بات کر رہا ہوں. 51 کس نے جواب دیا؟ ہاں صحیح, 51. کم سے کم اس میں 51 نمبر لینے ہیں تاکہ نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے پر حاوی آ جائے. جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, کیونکہ اگر اللہ کہتے کہ 100 نمبر چاہیے, تو کم از کم میں تو اگلے ہفتے بیان کے لیے نہیں آتا, کیونکہ میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ چل رہی ہو, کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے انسان سے. تو پرفیکٹ تو صرف پیغمبر ہی ہوتے ہیں. تو ہم تو پھر
ہوتے. اور اگر اللہ کہتا ہے 1 نمبر سے پاس ہو جاؤ گے, 1 نمبر تو کچھ نہ اتنے برے بھی نہیں ہے کہ کوئی نیکی نہ کریں ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی نہ ٹوپی تو پہنتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ بھی تو ایک نیکی ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے. وہ ایک صاحب, ایک کا انتقال ہوا, ایک بڑے صاحب تھے, وہ سیاسی رہنما تھے, تو ہم مدرسے کے طلبہ تھے, لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے. وہ کہہ رہے یار میں نے اس کو دیکھا تھا, وہ اتنا اچھا تھا, ایک دن غریب کو کھانا کھلا رہا تھا. تو ہمارا ایک طالب علم تھا بڑا شرارتی, اس کو ان کی کوئی کوالٹی یاد آ ہی نہیں رہی تھی. کہہ رہے یار میں نے نا ایک دفعہ ان کو ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تھا. بھی تو تھوڑا سا مشابہت ہو گئی نا نمازیوں سے. کہہ رہے میں نے بھی ایک نیکی دیکھا, ہم نے کان کھڑے, میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے ایک دفعہ میں نے دیکھا تو ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہو گئی نا, ٹوپی پہننا. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو ہم سارے کہاں جاتے بغیر حساب کتاب کے جنت. پھر ہم جو مرضی بدماشیاں کرتے ہیں, کہتے ایک نیکی تو ہے نا, ایک نیکی تو سب سے بڑی بات ایمان کی نیکی تو بہرحال ہے نا, کلمہ تو پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ نے نہ تو ایسا نظام رکھا کہ مایوس ہو جاؤ کہ بھئی 100 نمبر ضروری ہیں جنت میں جانے کے لیے ورنہ تو مایوس ہو جائے, اور نہ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا کہ بالکل امیدیں قائم ہو جائیں اور خوف ختم ہو جائے. امتحان میں 1 نمبر تو جو بالکل خالی پیپر چھوڑ کے آتا ہے نا, اس کو صفائی کا 1 نمبر مل جاتا ہے. 1 نمبر تو اس کو مل جاتا ہے, بہت اچھا دیکھنے میں پیپر, اس نے گورنمنٹ کے کاغذات کو ضائع نہیں کیا. 1 نمبر میں تو کم از کم دے ہی دیتا ہوں, جو خالی پیپر دے کر آئے نا 1 نمبر تو دے دیتا ہوں صفائی کے. تو پھر تو امتحان نہ رہتا, وہ امتحان کے نام پہ ایک مذاق بن جاتا. تو اللہ نے کیا سسٹم رکھا؟ بولو بھائی, 51%, 51% لوگے تو کامیاب. اب اس میں ایک اور اشکال ہوتا ہے, وہ پھر وقت ختم ہو رہا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم 3 نمازیں پڑھ لیں, 2 قضا کر لیں, کیا خیال ہے؟ تو نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے. بھائی 3 پڑھی ہیں, 2 قضا کیے ہیں, روزے میں 16 روزے رکھ لیے اور 14 چھوڑ دیے, کیا خیال ہے؟ ہر چیز میں ظلم بھی کیا, احسان بھی کیا, احسان زیادہ کیا اور خام میں گزرتے ہوئے بندے کو چپیٹ لگا دیا. بولا ابھی میں اس کو کھانا کھلا کے آ رہا ہوں, 1-2 تھپڑ اگر لگا دیے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو میں نے کھانا بھی تو کھلایا تھا نا اس دن. تو تھپڑ بمقابلہ کھانا, تو کھانے کی دیگ زیادہ بھاری تھی. تو پھر تو ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ 100% شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک اشکال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. اب آپ 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں, 1 چھوڑ دیے, تو ہو سکتا ہے جو 1 نماز چھوڑے اس کا گناہ وزن میں بہت زیادہ ہو, وہ اللہ کو اتنا غصہ آئے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہو. دیکھو بعض چیز کوانٹٹی میں تھوڑی ہوتی ہے مگر وزنی بہت ہوتی ہے, اور بعض چیزیں کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں مگر وزن کے لحاظ سے ہلکی ہوتی ہیں. اب ہمیں یہ پتا نہیں چلتا کہ ہماری کون سا گناہ قیامت کے دن وزنی بہت ہو جائے, لہذا اس خوف میں ہم ہر گناہ سے بچیں گے. اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کون سی نیکی اتنی وزنی ہو کہ بیڑا پار کر دے, لہذا ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں آ رہی بات؟ اور جو اس طرز پہ چلے گا اس کے بارے میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس کے بارے میں امید ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ کون سا گناہ وزنی ہے اور کون سی نیکی بھاری. یہ بہت اہم موضوع ہے, اس کو پھر میں موقع ملا تو اگلے بیان میں دوبارہ اس کو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا کہ اس پہ بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ہمیں کیوں بنایا بھائی؟ کیوں بنایا بھائی؟ اپنی عبادت کے لیے, اطاعت کے لیے بنایا ہے. تو اب وہ جو مقصد ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے جانا ہے. اور یہ کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہیں؟ تو ان میں جو ضرورت ہمیں ہمارے مقصد تک لے جائے گی وہ ضرورت بھی ہم عبادت سمجھ کے پوری کریں گے. اگر کھانا ہمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ بھائی اس سے گھر والوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں, صحت اچھی ہوتی ہے, نبی کی حدیث پر عمل ہوتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے, نماز پڑھتا ہے ایسا انسان, تو یہ کھانا مقصد کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ضمناً مقصد میں داخل ہو جائے گا, کیونکہ اس سے بھی وہ مقصد میں معاون مددگار, تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. اور اگر یہ کھانا معاون مددگار نہیں بن رہا بلکہ مقصد سے دور کر رہا ہے, اتنا پھوڑ رہے ہو بیٹھ کے کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے, بیمار پڑ رہے ہو, حقوق ادا ہونے کے بجائے کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے, بیوی بھی پریشان, بچے بھی پریشان, ہر وقت ابا جو ہے نا
ان کا بی پی نہیں کنٹرول میں آتا, کولیسٹرول اتنا بڑھ گیا ہے, ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ کھانا پھر کیا ہے, مقصد تک لے جانے والا نہیں ہے, بلکہ یوں کہیں گے آپ کا مقصد ہی کھانا ہے. آپ کھانا اس لیے کھاتے ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا, کھانا کھانے کے لیے پیدا کیا, پیدا ہی میں کھانا کھانے کے لیے. جیسے کہ آج کل ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں, یہ بھی کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں, مد ذلہ العالیہ, جو ملا تسلی سے کھا لیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وقت پورا ہو گیا, ان کو اذان دینی ہے. بھائی 5 منٹ بعد اگر اذان دے دیں مؤذن صاحب, ہیں 1-2 سوال ہیں لوگوں کے, ذرا 5 منٹ بعد اذان دے دیں نا. نماز تو 9:15 پہ ہے, سب کو پتہ ہی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی بھی کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ تو اس کو میں انشاءاللہ مزید لے کے چلوں گا آگے. اب بار بار ہر وقت ہمیں کیا سوچنا ہے, اور ہمارے قدم کہاں جا رہے ہیں, قبر کے قریب. اور ایگزامینیشن ہال میں تو پتہ ہوتا ہے 3 گھنٹے سے پہلے کوئی نہیں نکالے گا. جس ایگزامینیشن ہال میں ہم ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں کون کب نکل جائے گا. اس میں پتلی گلیاں بہت ہیں, اس میں جو پتلی گلیاں ہیں نا بہت ہیں. کوئی ادھر سے نکل جائے گا, کوئی ادھر سے نکل جائے گا. کوئی آفس جا رہا تھا, راستے میں ٹرک نے مارا, وہ نکل گیا بھائی قبرستان کی طرف. کوئی آفس سے واپسی پہ مر گیا. ابھی میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا, اچھے بھلے صاحب تھے, ان کی 3-4 گولیاں لگیں جسم میں, بستر پہ پڑے ہوئے. میں نے کہا یہ گولیوں کا آپ سے کیا تعلق؟ تو بیچارے شریف النفس. پتہ یہ چلا کہ پولیس والے ڈاکو گولی مار رہے تھے, لگ ان کے گئی ہیں بھائی. اب دیکھو کہاں سے گولی کس کے لیے چلی تھی اور لگی کس کو. پولیس والے بھی شرمندہ تھے. وہ کہہ رہے ہیں جب پولیس والوں نے مجھے اٹھا کے دیکھا نا, بولو بھائی یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے بھائی. پولیس والوں نے جب اٹھا کے دیکھا تو یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں جس کو مار رہے تھے. تو شکر ہے پولیس والے پہچان گئے, ورنہ وہ پوری سر میں گولیاں اتار دیتے اس کی. یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو موت کا کوئی پتہ ہے کہ اب وہ بیچارہ باڈی بلڈنگ بھی کرتا ہو, اگر روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرتا ہو, بلڈ پریشر چیک کرتا ہو کہ میں کم از کم 90 سال زندہ رہوں گا, اتنی چیکنگ کہاں سے کرے گا کہ پولیس کی موبائل جب بھی جائے ہے بھائی تو وہاں سے بھاگ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو ڈاکو کو گولی لگے چلے اور مجھے لگ جائے. اگر اتنی احتیاط کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ وہ تو ٹینشن سے مر جائے گا. ویسے ہی ہر وقت احتیاط کو کہ ٹرک نہ مجھے مار کے چلا جائے, تو پھر جہاں سے ٹرک آئے گا وہ اسے دیکھ کے نکل جائے گا, وہاں سڑک پہ آئے گا ہی نہیں, گاڑی نہ مار کے چلی جائے. پیدل سفر کرے گا, پھر یہ ڈر ہوگا کہ بھائی پیدل بھی کوئی گٹر کا ڈھکن نہ کھلا ہوا ہو رات کے وقت. اتنی ٹینشن ہے کہ ایسا آدمی برین ہیمریج سے ویسے ہی مر جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ جس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے تیاری کر لو بھائی. کیا خیال ہے؟ تو تیاری کر لو یار, مرنا تو ہے, پتہ نہیں کیسے مریں گے, تو اچھا مر جائیں, مریں تو امتحان میں کامیاب ہو کے جائیں. تو اس لیے ایسا آدمی ہنسی خوشی زندگی گزارتا ہے. بھئی موت کی تیاری ہے پہلے سے. جیسے ہمارے حضرت اشعار پڑھا کرتے تھے, اتنے بڑھاپے میں خوش تھے کہ اب موت آنے والی ہے, اس پہ خوش ہوتے تھے. ہم بڑھاپے میں پریشان ہوتے ہیں, یار میں مرنے والا ہوں. وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی اللہ نے اچھی زندگی گزار دی, اب تو بس اللہ کے قریب جانے کا وقت آ گیا. اشعار پڑھتے تھے خوشی سے. اور حضرت اس چکر میں دنیا سے جاتے ہی نہیں تھے, کیونکہ جب خوش ہوتے تھے صحت اور اچھی ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, بیماری نہیں ہوتے تھے. حالانکہ حضرت موت کے لیے تیار تھے. فرماتے تھے 63 سال کے بعد مجھے اب زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے. 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گئے, میں ابھی تک ہوں. تو شرما کے بھی ماشاءاللہ 80 سال حضرت نے نکال لیے, اس لیے کہ خوش رہتے تھے نا. تو دنیا کا بھی فائدہ, دین کا بھی فائدہ. اللہ تعالی ہمیں مقصد حیات کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے.